تاریخ اسلام جہاں بہت سی لازوال قربانیوں سے بری پڑی ہے، وہاں پیاسوں کا ایک ایسا قبیلہ بھی ہے جس کی درسگاہ کے پہلے استاد حضرت عثمان غنی ہیں۔ کامیاب استاد وہی ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کو اصول و معروف سے روشناس کروانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے بھی دکھائے۔ تاریخی انسانی کو اس بات کا اعتراف ہے کہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی اپنے دیے گئے سبق کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا جس کے اثرات مدینہ کے میدان سے لے کر کرب و کربلا کے صحرا تک محسوس کیے گئے۔ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان تھا۔ پانچویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور اپنی سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 34 سال تھی جب اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کے گہرے مراسم تھے، یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خصوصی کاوشوں نے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا۔ حضرت عثمان غنی خود اپنے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی خالہ عروی بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ ابھی میں ان کے پاس موجود ہی تھا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ ان دنوں رسول اللہ کی نبوت کا تذکرہ تھوڑا بہت ہو چکا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ گواہ ہے۔ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو یہ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ پھر نبی کریم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دست نبوت پر اسلام قبول کیا۔ جن دنوں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی کریم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی دوران حضرت ابو بکر اجازت لے کر اندر تشریف لائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر اندر تشریف لائے، پھر حضرت سعد بن مالک اجازت لے کر اندر تشریف لائے۔ اس دوران رسول اللہ گفتگو میں مصروف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی اجازت لے کر اندر تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی کے اندر تشریف لانے پر رسول اللہ نے اپنی ٹانگوں پر کپڑا ڈال لیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائے۔ جب سب حضرات نبی کریم کی محفل سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد اور دوسرے صحابہ اندر آئے تو آپ نے نہ پنڈلیوں پر کپڑا ڈالا نہ ہی مجھے پیچھے ہونے کا کہا، اور جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے پنڈلیوں پر کپڑا بھی ڈال لیا اور مجھے بھی پیچھے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسے حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اگر وہ اندر آتے اور تم پاس بیٹھی ہوتی تو نہ وہ بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سر اٹھا سکتے۔ پیکر حیا حضرت عثمان غنی کے جہاں اور بہت سے اعزازات تھے، وہیں یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ نبی کریم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ جب وہ انتقال فرما گئیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ چنانچہ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا، چونکہ نبی کریم کی 2 نور نظر یکے بعد دیگرے
آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کے لقب سے نوازا گیا۔ تاریخ خلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے سوا دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی نبی کریم کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کے دور خلافت کے پہلے 6 سال انتہائی پرامن گزرے۔ مشرق و مغرب میں ہزاروں مربع میل رقبہ عہد خلافت میں مملکت اسلامی کا حصہ بنا اور سندھ سے لے کر جبراٹر تک اسلام کا علم آپ کے عہد میں لہرایا۔ البتہ آخری 6 سالوں میں نفاق سے لبریز تحریکیں زور پکڑنا شروع ہو گئیں۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فتنوں کا ذکر کرتے اور ان کا قریب ہونا بیان فرماتے سنا۔ پھر ادھر سے ایک شخص منہ پر کپڑا ڈالے گزرا۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، اس دن یہ ہدایت پر ہوگا۔ میں نے اٹھ کر ان کو دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر کے عرض کی کہ یہی ہے؟ فرمایا ہاں یہی ہے۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا جب باغیوں نے اپنے ارادوں پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائے، ایسے الزامات لگائے جن کے سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد میں خطبہ بند کیا گیا، پھر باجماعت نماز کی ادائیگی بھی جبراً بند کر دی گئی۔ مگر اتنے پر ہی بس نہیں، یہاں تک کہ آپ کو گھر میں محصور کر کے رکھ دیا اور مدینہ کی گلیوں میں آوازیں بلند ہونے لگی کہ عثمان تک نہ تو کوئی شخص کھانا پہنچائے گا اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی نے انتہائی کوشش کی کہ کس طرح پانی حضرت عثمان تک پہنچایا جائے، مگر باغی آڑے آ گئے اور مشکیزہ چھین کر پانی گرا دیا۔ بلاخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بطور یقین دہانی اپنا امامہ وہاں چھوڑ کر واپس چلے آئے تاکہ محبت عثمان کا حق ادا ہو جائے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضرت علی نے اپنے جگر گوشوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے کا حکم بھیجا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، تم دونوں عثمان کے دروازے پر پہرا دو اور کسی بھی باغی کو حجرہ عثمان تک مت پہنچنے دینا۔ چنانچہ دونوں شہزادے بیت عثمان کی طرف نکل پڑے۔ گویا حضرت علی کا اپنے شہزادوں کو یہ تربیت دینا مقصود تھا کہ در عثمان پر کھڑے ہو کر یہ سبق حاصل کرو، کس طرح بھوکے رہ کر قرآن پڑھا جاتا ہے، کس طرح 40 دن تک پیاسے رہ کر تلاوت کی جاتی ہے، کس طرح بھوک پیاس سے رہ کر سجدے کیے جاتے ہیں۔ ایک دن آئے گا تمہیں بھی یہ سبق کربلا کی سرزمین پر دہرانا پڑے گا۔ امیر المومنین عثمان غنی نے باغیوں کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک دن دوران محاصرہ آپ کے گھر کی چھت پر تشریف لائے، اور باغیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، وہ وقت یاد کرو جب مسجد نبوی کی زمین تنگ تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کے لیے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا اور جنت کا وارث بنے گا؟ وہ کون تھا جس نے اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کی تھی؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل کی تھی۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم وہ وقت یاد کرو جب مدینہ میں بیر روما کے سوائے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا۔ تمام مسلمان روزانہ قلت آب کی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ وہ کون تھا جس نے رسول اللہ کے حکم سے کنویں کو خریدا اور تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا؟ سب نے بیک آواز کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف فرمایا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آج اسی کنویں کے پانی سے تم مجھے روک رہے ہو۔
پھر فرمایا لشکر اسرت کو ساز و سامان کس نے آراستہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر فرمایا اے لوگو اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ جب رسول اللہ نے مجھے حدیبیہ کے مقام پر اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تو کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ایک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری طرف سے خود اپنی بیعت لی تھی؟ لوگوں کے مجمع سے آوازیں آنے لگیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا، لیکن افسوس کہ بلوائیوں کے پسماندہ دماغوں سے بدنیتی کا خمار چھٹ نہ سکا اور انہوں نے 40 روز پیاس سے بے حال بیکر صبر و حیا امیر المومنین وقت حضرت عثمان کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کے متعلق شہادت کی پیش گوئی بھی فرما چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان نے بالکل بھی مزاحمت نہ کی، بالکل خاموشی سے اللہ کے نبی کی گئی وصیت کی تکمیل کا انتظار فرماتے رہے۔ 18 ذی الحجہ جمعے کا دن آپ کا روزے کی حالت میں تھے۔ اسی صبح آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں۔ نبی کریم حضرت عثمان غنی سے ارشاد فرماتے ہیں عثمان جلدی آؤ، ہم یہاں افطاری کے لیے تمہارے منتظر بیٹھے ہیں۔ آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا میں یہ خواب دے چکا ہوں۔ پھر منگوا کر وہ لباس زیب تن کیا جو پہلے نہیں پہنا تھا، اپنے 20 غلام آزاد کیے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ گویا اب شہادت کا انتظار تھا، اور صرف انتظار ہی نہیں بلکہ شدید انتظار تھا، کیونکہ شہادت کے رنگین پردہ حجاب کے پیچھے محبوب سے ملاقات متعین تھی۔ آخرکار وہ گھڑی بھی آن پہنچی۔ باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسن جو کہ دروازے پر متعین تھے باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ 4 باغی دیوار پھلانگ کر چھت پر چڑھ گئے۔ حضرت عثمان نیچے کے مکان میں تنہا قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اتنے میں ایک بلوائی نے حضرت عثمان کی ریش مبارک کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ کنانہ بن بشیر نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ سے دردناک ضرب لگائی کہ آپ پہلو کے بل گر پڑے اور زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا۔ سودان بن حمران نے دوسری ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ بدبخت عمر بن الحمق نے سینے پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر پے در پے 9 زخم لگائے، اور ایک اور بے رحم نے تلوار کا وار کیا تو آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا تو ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ اسی کشمکش کے دوران جمعہ کے دن عصر کے وقت ذوالنورین کی شمع حیات ہمیشہ کے لیے بجھتی چلی گئی۔ آپ نبی کریم کی بشارت کے مطابق شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت جب تلاوت فرما رہے تھے تو ایک حملہ آور کے وار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے جدا ہو کر خون قرآن کی آیت کو اپنا مسکر بنا کر بوسہ لیا، اور وہ آیت کون سی تھی؟ وہ یہ تھی جس کا ترجمہ ہے خدا کی ذات تم کو کافی ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ 2 دن تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن چند خوش قسمت مسلمانوں نے سرخ پھولوں کی بجائے سرخ خون سے ڈکی ہوئی میت کو کندھا دیا۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صرف 17 مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور کتاب اللہ کے سب سے بڑے خادم، سنت رسول کے سب سے بڑے عاشق، محسن اسلام کو جنت البقیع کے گوشہ میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزاروں کروڑوں بے شمار رحمتیں ہوں، آمین ثم آمین۔